Assalamu alaikum everyone. This is your host Aisha Malik and welcome to the episode 3 of Gen T. It's so funny how we have reached episode 3 finally. اور آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پیرنٹس کے لیے تو ایک ڈریم تھا، لیکن ہماری آج کل کی جنریشن کے لیے وہ ایک ڈائلیما بن گیا ہے، اور جو کہ وہ ہے شادی. پہلے آپ جب بھی کہیں پر جایا کرتے تھے تو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا تھا ڈگری ہو گئی، اب شادی کب ہے، نوکری مل گئی، شادی کب ہے. لیکن اب جو ہے سوال بہت بدل گئے ہیں. اب رشتہ داروں کے سوال بھی بدل گئے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنا کما لیتے ہو بیٹا، آگے باہر ملک جانے کا کیا پلان ہے، نوکری آگے بڑھانے کا کیا پلان ہے. اور یہ صرف ہم بات نہیں کر رہے، دس از سم تھنگ دیٹ کین بی سین تھرو دا نمبرس. ان دا پاسٹ 2025 وی ہیو سین کہ شروع کے صرف 6 مہینے میں 35% انکریز آیا ہے in the divorce rate. Not just the divorce rate but also the women filing the khulas. جو youth ہے، جو ان کا marriage rate ہے, that has been decreasing in Pakistan. We can see in the twin cities, اسلام آباد، پنڈی، ہر روز کے 9 سے 10 family cases ہمارے پاس رجسٹر ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ایک بات آتی ہے ریڈینس پیراڈاکس کی بھی. اب ریڈینس پیراڈاکس کیا چیز ہے؟ ریڈینس پیراڈاکس وہ چیز ہے ویل یو ویٹ فار دا رائٹ ٹائم وین یو فیل کمپلیٹلی ریڈی فار اے میجر لائف ڈیسیژن. اینڈ دا مور یو ویٹ ٹو فائنڈ یور سیلف ریڈی, دا مور ان لائکلی اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اب بات جب ریڈی ہونے کی آتی ہے تو کچھ سال پہلے جب بات کی جاتی تھی تو ریڈی ہونا یہی ہوتا تھا کہ بھائی ڈگری مل گئی، جاب مل گئی، اب شادی کر لیتے ہیں تو گھر بھی بنا لیں گے اور باقی سب کچھ بھی سیٹ ہو جائے گا. لیکن اب وتھ دا ایوالونگ اکانومی اینڈ ایوری تھنگ وی ہیو سین کہ دا کانسیپٹ آف ریڈینیس از چینجنگ اوور ٹائم. اینڈ دس از سم تھنگ آئی گیس موسٹ آف دا پیپل ڈو ناٹ ریئلائز کہ آج کے دن پہ اف یو آر ایمنگ کہ کل کو میں شادی کروں گا اور اس کے بعد میں گھر بناؤں گا، بٹ آج کے دن کی ریکوائرمنٹس ہیو بین چینجنگ. کل کے لیے وہ ایک گھر بنایا ہوا، وہ ایک اپارٹمنٹ لیا ہوا وڈ ناٹ بی انف. یو نو وین پیپل کم ٹوڈے اینڈ سے کہ نو ہاؤس نو اسپاؤس، وہ والی پالیسی آج کل چل رہی ہے. اینڈ سملرلی جب آپ کی شادیاں نہیں ہوتی، جب آپ کا ڈائیورس ریٹ انکریز ہو رہا تھا، دین واٹ ہیپنس؟ دین دا ڈیٹنگ ایپس کم. پھر آپ کے پاس ریلیشن شپس اور سچویشن شپس کا کلچر جو ہے وہ ابھرتا ہے، اور اس سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے پاس آتا ہے پیراڈاکس آف آپشنس. اور وہ کیا چیز ہے؟ وین یو نو کہ جسٹ ون سوائپ اوے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے لاٹ آف ادر آپشنس، سم تھنگ بیٹر، سم تھنگ مچ مور فائنر دین وی ہیو. اب آج کی conversation is not going to be about why the divorce rates in Pakistan are increasing. It is not going to be about love marriage versus arranged marriage. It is not going to be about relationships اچھے ہیں، situationships کیوں بڑھے ہیں. It's not going to be about that. But rather a much more deep question کہ is the concept of being successful changing? Why the youth today is not opting for marriages, and even if they are, then why is the divorce rate increasing? Now for this conversation I have Zara Ali with me. How are you, Zara? I am good. How are you? Alhamdulillah, I am perfect. So Zara, when you think about or we talk about this topic, what's one thing that comes into your mind when you say کہ successful marriage آپ کے لیے? What's the concept of successful marriage for you? Okay, first of all, thank you for inviting me here, and I'm so glad کہ مجھے ایک ایسا ٹاپک ملا ہے بات کرنے کے لیے, because honestly in Pakistan and nowadays جس طرح کی ہماری جین زی ہے, میں اس کے بارے میں زیادہ اچھے سے I can talk about that. تو میرجز کا کانسیپٹ ہمارے لیے سکسیزفل اب ہر انسان کا ویری کرتا ہے ڈفرینٹلی. فار می, میں آئی تھنک کبھی بھی 90s والے اس میں رہتی ہوں کہیں نہ کہیں. مجھے لگتا ہے کہ دونوں ساتھ اسٹرگل کریں, وہ چیز میرے اندر ہے. اوکے, آئی نو کہ بہت سارے لوگ کہیں گے اچھا کہہ تو سکتے ہیں, سبھی کہتے ہیں, جب اس آپ ایکچوئل شادی ہو جاتی ہے, جب اس انسٹیٹیوشن میں آ جاتے ہو پھر ریالٹی چیک ملتا ہے آپ کو. بٹ نہیں, آئی تھنک کہ مجھے, کیونکہ میں خود بھی ایک ورکنگ وومین ہوں اور میں خود بھی کر رہی ہوں یہ چیز, ایک اسٹرگل کر رہی ہوں, اپنے ٹین ایج میں بھی کرتی رہی ہوں اور ابھی بھی کر رہی ہوں. سو آئی تھنک کہ مجھے وہ چیز نہیں کرے گی, میرے لیے زیادہ اٹریکٹ کرے گی بات مجھے اپنے پارٹنر کی, کہ ہم دونوں سائڈ بائی سائڈ ایک مطلب ساتھ میں کریں. آئی تھنک وہ چارم ہوتا ہے آپ کے جب ینگ ایج میں آپ کی شادی ہوتی ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس بیٹر انسٹیڈ آف یہ کہ ایک ہی انسان کام کرتا رہے یا بس اسی پہ ہے کہ وہ اپنا کریئر بنائے اور اس کے بعد لائک آئی تھنک
love shouldn't wait because of this کہ آپ ابھی اپنا کریئر بنا رہے ہیں. مطلب کہ لو اور آپ کا کریئر دونوں بہت ڈفرینٹ چیزیں. یہ نہ سمجھیں کہ آپ اگر شادی کر لیتے ہیں تو آپ کا کریئر رک جائے گا, یا کریئر آپ بنا رہے ہیں تو آپ کی شادی رک جائے گی. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ پھر ان کا نا مطلب یس, اور پھر ان کے پاس اگر وہ کر بھی لیتے ہیں کسی سے شادی ایونچولی, تو وہ اس انسان کے ساتھ بھی غلط ہوتا ہے بیکاز ان کو اس سے پیار نہیں ہوتا, اینڈ یو کانٹ اسپینڈ یور لائف ایک ایسے انسان کے ساتھ. وہ بات بھی ہے کہ بعد میں شاید ہو بھی جاتا ہے, بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ کوالٹی آف یور ریلیشن شپ از گوئنگ ٹو ڈیفائن کوالٹی آف یور لائف. لیکن اس چیز میں ہم ذرا کنفیوز یہ ہو گئے کہ وہ جو کوالٹی ہے نا وہ میٹیریلسٹک چیزوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی. اٹ از اباؤٹ دی لائلٹی, دی آنیسٹی, دی کمیونیکیشن. وہ چیزیں ہم شاید کوئی بہت پیچھے چھوڑ گئے ہیں, اور ہم سب کے اندر ایز انڈیویژولز ایک ڈائلیما ہے کہ نہیں, جب تک ایک فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے, جب تک گھر گاڑی نہیں ہے, تب تک وی آر انیبل ٹو ایون گیٹ مارڈ. لائک وہ جو ریئل چارم ہے نا وہ چیز ختم ہو گئی ہے کہیں بہت پیچھے. اٹس آل اباؤٹ کہ اچھا ٹھیک ہے یہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ, پیسہ تو تمہاری خوشی لے آئے گا, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ایک حد تک ہوتا ہے, ہونا چاہیے, ایک ریالٹی میں اگر آپ رہیں تو وہ چیزیں ضروری بھی ہیں, بٹ یہ نہیں کہ آپ انہیں پہ ہو جائیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ دس از لائک جسٹ سو انفیئر کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک بندہ آ رہا ہے, آپ کا گھر گاڑی وغیرہ دیکھ کر, تو لائک آپ ایک خود سے یہ کوشچن نہیں کرتے کہ یار وہ بندہ میرے لیے تو نہیں آ رہا, بیکاز لائک اوور ٹائم ہماری جنریشن کے لیے نا ہم بڑا چیز پہ کرتے کہ نہیں میری پرسنالٹی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ بندہ میرے پاس میری پرسنالٹی کی وجہ سے. سو ڈونٹ یو کوشچن دس اوور ٹائم کہ کل کو آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے تو دے ناٹ کمنگ فار یو, می بی فار دی میٹیریلسٹک. آپ کی ورتھ صرف اتنی ہے کہ ابھی آپ کے پاس پیسہ ہے تو ایک انسان آپ کی لائف میں ہے, کل کو آپ کے پاس نہ ہو تو مطلب آپ تو آؤٹ ہو اس کی لائف سے. تو نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے. بٹ یس آئی گیس یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ آپ دونوں کو ایک تو فرسٹ آف آل یہ جو ایج گیپ ہے یہ بھی اس میں ہے, بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ بہت زیادہ ایج گیپ بھی نہیں ہونا چاہیے, بیکاز وہ بھی کمپلیکیشنز بہت آتی ہیں. وہ زمانے بہت پرانے ہو گئے جس میں ہمارے اماں ابا کی نا وہ 10 year ایج گیپ واز فائن, ٹھیک ہے. اب تو مطلب کہ آپ کا جنریشن آج کل اٹس ناٹ اباؤٹ جنریشنل گیپس, تو بہت دور کی بات ہے. 1 year ڈفرینسز میں بھی آپ کا اتنا زیادہ مائنڈ سیٹ ڈفرینس آ جاتا ہے کہ لائک آپ اسے ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے. یو لائک کہ یار اکنامک کنڈیشنز آپ کی جس طرح کی بدل رہی ہیں, آپ کی اچھا ڈگری کی جو ورتھ ہے وہ کتنی زیادہ بدل رہی ہے, آپ کی جو نیڈس ہیں اچھا فار میل فیمیل وہ کتنی زیادہ ڈفر کر رہی ہیں, تو وہ یو کی ناٹ ریلی ریلیٹ. مجھے تو لگتا ہے آپ کو بالکل ساتھ والے ان ایوری تھنگ ہو تو پھر اونلی دین یو کین. دیٹس سو ٹرو, سم ون سیڈ اٹ, لائک آئی سویئر ٹو گاڈ. مطلب یہ واقعی بات بہت سچ ہے کہ اگر 1 سال کا بھی گیپ ہے نا تو آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں دوسرا انسان مجھ سے یا تو بہت زیادہ میچور ہے, کیا مسئلہ ہے, یا میں کہیں بہت پیچھے ہوں, آپ ریلیٹ نہیں کر سک رہے ہو. مجھے ابھی تک بھی لگتا ہے کہ اف آئی ایم ٹاکنگ ٹو کوئی نا 22-23 ایئر اولڈ بھی, تو مجھے لگتا ہے کہ یار میں تو کوئی ٹین ایجر ہوں. ابھی آپ چھوٹے ہو, آپ بڑے ہو گے تو آپ پھر تب ریلیٹ کر سکتے برو, لائک اچھا ٹھیک ہے اتنا بھی کوئی وڈ نہیں ہے ہمارا ایج گیپ. بٹ یس آئی تھنک آپ کو ساتھ میں کرنا چاہیے ہسل, اس کا ایک چارم ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار ہم دونوں نے محنت کی اس چیز کو اچیو کرنے میں. ایگزیکٹلی. پھر وہ آپ کو ایک میوچل ورتھ اور میوچل کانفیڈنس بھی اس چیز سے آتا ہے. سو لائک اگر زارا کو اس چیز کا موقع ملے کہ شادی یا گیٹنگ فائنینشلی اسٹیبل پہلے, سو وٹ وڈ یو چوز؟ اگر زہرا تھوڑی وہ والی بنے تو پھر تو میں کہوں گی او مائی گاڈ یار فائنینشیل اسٹیبلٹی از ایوری تھنگ. بٹ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کرنا بھی پڑتا ہے فار دا گرام. فائنینشیل اسٹیبلٹی پہلے نوکری کریں گے. اور پھر میرا وہ یونیورسٹی والا بھی تھوڑا ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے یار یہ تو بہت سگما قسم کی کوئی وہ عورت ہے اور اس کو تو بالکل نہ. آج کل یہ بھی کہ آج کل برا مانا جاتا ہے. یو لائک سی سم بڑی نا دیر لائک یار اچھا گریجویشن کے بعد یہ شادی کرنے کا, شادی کرو گے 4 سال تم نے ضائع. ایکسکیوز می یار, مطلب شادی کرنے کا یہ تو مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنی جو 4 سال کی ڈگری ہے اور اپنے جو آپ کا جو گولز ہیں ان کو آپ بالکل سائڈ لائن ڈیلیٹ تو نہیں کر رہے ہو اپنے. اور پھر پہلے یہ بھی ہوتا ہے اب ویسے آپ والی وہی جو ابھی آپ نے بتایا تھا کہ لوگ نا اب یہ کویشچنس پوچھتے ہیں آپ سے کہ اچھا ماسٹرز کا کوئی پلان نہیں ہے, ابراڈ نہیں جانا آپ نے, ان کا یہ نہیں اپنی شادی کرنی ہے. شادی پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں یار کیا آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی انسان ہے, مطلب بالکل. اچھا نہیں, اینڈ دا فیکٹ کہ اس ٹائم کے لوگوں کے لیے نا یہ بہت زیادہ ایک عجیب سا کویشچن ہوتا تھا. لائک مجھے ہمیں تو نہیں پتا لیکن ہمارے بہن بھائی دے یوزڈ ٹو بی لائک کہ یہ بہت عجیب شیڑی کویشچن ہے, کیوں پوچھتے ہیں ہم سے, اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ وہ. لیکن اب اور اوور ٹائم یہ ایک ایولیوشن آیا when such things you know وہ تھوڑی ایز ڈاؤن ہوگی, اب نہیں کرتے. بٹ دا تھنگ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تو اگر جو کر بھی رہا ہے تو وہ غلط ہے. یو نو when they say کہ یار اچھا women needs to be financially stable اور آپ کے پاس جاب کرنے والی اور something, it doesn't mean کہ جو عورت گھر پر رہ رہی ہے اگر وہ ہاؤس وائف ہے اور وہ اگر اپنی مرضی سے رہنا چاہ رہی ہے, she isn't doing anything wrong. آپ بہت سارے لوگوں کو بریک چاہیے ہوتا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو بٹ میں بہت زیادہ بولنے کا ہو رہا ہے کہ مطلب بہت سارے لوگوں کو بریک چاہیے ہوتا ہے. اب جیسے فار انسٹنس اگر میں ابھی کام کر رہی ہوں لائک
آئی تھنک آئی واز 16 اور سم تھنگ تب سے. اچھا اچھا. تو اب تو مجھے بریک چاہیے ہوگا شادی کے بعد. آبویسلی میں کہوں گی کہ یار کوئی انسان مجھے کہے کہ ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ تھوڑا ٹائم, 1 سال گھر پہ رہو بس. تو ہر بندے کی نا آئی تھنک ویری کرتی ہیں اور ڈفرینٹ پریورٹیز ہوتی ہیں لائف میں. ایگزیکٹلی ڈفرینٹ پرائورٹیز ہوتی ہے واقعی میں. اینڈ اچھا دا فیکٹ کہ لائک یو نو لوگ اس چیز پہ بولتے ہیں نا کہ نہیں شادی اٹ سیلف تو وہ انسٹیٹیوشن ہے, ونس یو انٹر انٹو اٹ تو آپ کے پاس رسپانسبلٹی زیادہ آ جاتی ہے, ہو جاتا ہے. It's not like all our life we did not take any responsibility. Yes, it's not like we did not meet new people or interacted with them. تو پھر اس چیز کو اتنا ڈرایا کیوں جا رہا ہوتا ہے کہ یار آپ بس آگے تو بہت ذمہ داری آ جائے گی, اس کے بعد تو یہ بھی نہیں کر سکو گے اور آپ وہ بھی نہیں کر سکو گے. اور آئی تھنک اسی لیے ان لاز کے ساتھ بھی آپ کا وہ کنیکشن نہیں بنتا, بیکاز ہماری سوسائٹی کا ایک وہی بنا ہوا ایک ببل کہ اچھا ٹھیک ہے یار تو ان لاز ہیں تمہارے تو تم پتہ نہیں کیا ہوگا تمہارے ساتھ. انہیں لوگوں سے آپ ویسے مل رہے ہو گے گونا بھی گریٹ, لیکن وہ عجیب کلچرلی وہ بات آپ کے اندر اتنی امبیڈ کی گئی ہے کہ وہ انسان جو ہے نا وہ بیچارہ وہ کیا ہی سوچے کہ یار اچھا مے بی دے آر رائٹ اباؤٹ اٹ یہ وہ. لیکن وین یو تھنک لائک سٹ اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ یو آر لائک نہیں, دے آر جسٹ لائک نارمل ہیومن بینگز لائک اس, جو ساری عمر ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے رہے. بیکاز یو نو اٹ ہیز آلویز بین اباؤٹ دس نا کہ لائک انسان اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے ہم لوگ جی رہا ہوتا ہے, فار دا پیرنٹس, فار دا فرینڈز اینڈ ایوری تھنگ. گو ہیڈ ود دیٹ, وٹس سو ڈفرنٹ, وٹس سو ڈیفیکلٹ اباؤٹ اٹ. اور پتہ ہے ایک سب سے بڑی چیز, نیت از ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, اگر آپ کی نیت اچھی ہے نا آئی تھنک ایونچولی آپ کو آپ جیسے لوگ مل جاتے ہیں اور وہ چیزیں ہو جاتی ہیں اچھی آپ کی لائف میں. ایسا ہی ہے, مطلب کہ آپ مینیفیسٹ کریں, آپ اف یو آر اے پازیٹیو پرسن یو آر آلویز گوئنگ ٹو بی سراؤنڈیڈ, اینڈ دیٹس لائک سم تھنگ میں نے پرسنلی بہت چیز نوٹ کی ہے. یو نو جب ہوتا ہے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا, لیکن آپ کے اندر اتنا ایک اسٹرانگ بلیو اس چیز کا ہوتا ہے کہ نہیں اچھا یار میری انٹینشن صحیح تھی نا, میں صحیح کرنا چاہ رہی ہوں, آئی ہیو اے گول, آئی ہیو اے نیم, جو کہ ٹھیک ہے تو بس پھر ٹھیک ہی ہوگا میرے خیال میں. دیٹس لائک دیٹس وین المیہ ایکچولی پرووز کہ یو لائک سراؤنڈیڈ بائی دا گڈ اینڈ پازیٹیو پیپل. مینیفیسٹیشن از the real shit. Is the real shit. اچھا, so like do people today feel like they need to own everything before getting married? Like of course they do, کہ آپ کا بینک بیلنس بھی اتنا ہونا چاہیے, آپ کی گھر گاڑی سب کچھ آپ کا سیٹلڈ ہونا چاہیے, اور like do you think کہ can couples build together? Because اب اس میں نا ہمارے پاس 2 کانٹرڈکٹری باتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ ہم تھرو نمبرز اینڈ تھرو پراپر ریسرچ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا میرج ریٹ از ڈیکریزنگ, آپ کا ڈیورس ریٹ از انکریزنگ. ٹھیک ہے, بٹ آن دی ادر ہینڈ جب آپ سوشل میڈیا کھولتے ہو سو یو کین سی ایک سوائپ کیا اور وہی 2 بندوں کی شادی ہو گئی اور پھر ایک ادھر کیا, اینڈ یو لائک ایکچولی سی ینگ کپلز وچ از سو بیوٹیفل وین دے آر بلڈنگ تھنگس ٹوگیدر. تو یو نو یہ تھوڑی سی بات کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی ہے, یا تو all what they are doing or saying is for the gram. Yes. So like where is the reality? کیا ہے reality اس چیز کے بارے میں؟ ابھی ریسنٹلی بلکہ کسی نے یہ چیز کی بھی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ بہت ساری اس طرح کی جو ریلز آتی ہیں تھوڑی ہارٹ بریک پہ, یا کوئی ریلیشن شپ کا کوئی ایشو چل رہا ہو یا کچھ بھی, ہسبینڈ وائف کے نہیں اچھا کچھ بھی, تو وہ ان لوگوں کے لائکس ہوتے ہیں ان ریلز پہ جن کا فار دی گرام بہت اچھا, لائک دے آر دا موسٹ ہیپی کپل آن دس پلانٹ, وہ ان لوگوں کے زیادہ لائکس ہوتے ہیں ان ریلز پہ. اور اوور لائک سنس لائک لاسٹ 1-2 years تو ہم لوگوں کو انسٹاگرام میں دکھایا کہ جن کپلس کو ہم سب سے زیادہ ان کے پاس وہ فان کرتے ہیں اور ان کے وہ کہہ رہے تھے when they broke up, تو وہ ہم لوگوں کے لیے ایک بڑا ایک ڈراما ہوتا تھا کہ ہاؤ ڈڈ دے, کیونکہ ہم لوگ تو بیٹھ کر وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا ویکیشنز ہو رہے ہیں اور ٹرپس ہو رہے ہیں اور اینیورسریز ہیں اینڈ برتھ ڈیز ہیں, دس از آل لائف اینڈ دس از فن. تو جب when they used to break up تو ہمارے لیے وہ بڑا ایک ریالٹی چیک ملتا تھا کہ ایکسکیوز می, مطلب جو ہم دیکھ رہے تھے وہ غلط ہے. اور اب اچھا مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ پیپل ایون ہو کم آن دا سوشل میڈیا, دا گرامز, دے ٹیل کہ یار جو آپ دیکھ رہے ہو دس از لائک اونلی اے ویری اسمال پارٹ آف آور لائف جو ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں, وچ از گڈ ان اٹس اون سیک. کہ مجھے لگتا ہے کہ دیر از آلریڈی سو مچ نیگیٹیوٹی اراؤنڈ, تو وہ اگر اپنی لائف میں کچھ پازیٹیو ایسپیکٹ دکھا بھی رہے ہیں تو گو اہیڈ, لیکن اٹس ا ریسپانسبلٹی آن اس کہ آپ اس کو اتنا نہ لے لیا کرو کہ بس یہی ہے ان کی اپنی لائف کی ریالٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے. بہت سارے ایسے انفلوئنسرز ہیں دے آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ اچھا ٹھیک ہے یار مطلب یہ ہماری پوری لائف نہیں ہے, یہ ایک پارٹ ہے اگین, تو وہ اپنے بیڈ سائڈس بھی دکھاتے ہیں اور گڈ سائڈس بھی دکھاتے ہیں, سب کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک آپ کو جتنا ریئل رہ سکتے ہیں آپ کو اتنا کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے سرٹن چیزوں کو لے کے. اپنے آڈینس سب کے کب تک جو ہے وہ جھوٹ بولتے رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. سو لائک if I ask you Zara, would you marry someone who is still figuring their career out, or do you expect stability first? Stability first. ہاں اچھا, اب اس چیز میں پھر ہمارے پاس وہ آتا ہے نا کہ باک دین ہمارے اماں ابا کے زمانے میں اس ٹائم پہ ہوتا تھا نا کہ اچھا ٹھیک ہے لڑکا نوکری کر رہا ہے تو بس صحیح, یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی نوکری کے ادھر پہنچا ہوا ہے 18 گریڈ کا افسر ہوگا تبھی بات ہوگی, وچ واز اے گڈ ایسپیکٹ. ٹھیک ہے, لیکن اب کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اچھا خاندان پوچھنے سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں اچھا منتھلی انکم اس کی کتنی ہے, اینڈ دین ڈیورنگ دیٹ ٹائم وی فارگیٹ کہ
دیر از اے ڈفرینس بٹوین کہ ایک بندے میں پوٹینشیل ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ یار اچھا وہ دے آر ان ٹو دیٹ فیلڈ بٹ دے آر جسٹ اسٹل فگرنگ آؤٹ. سو وی شوڈ سی دیٹ ایز اے پوٹینشیل, بٹ potential without that direction goes nowhere. So like what's your take on that? اچھا, تو میں نے جب اسٹیبلٹی کا ورڈ یوز کیا تھا نا, اس کا یہ ہے کہ آپ کو اس کو پتہ ہو, اس کی گولز ہوں ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے, کہ وہی اگین کہ ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے. obviously میں ہیلپ تو کروں گی اس چیز میں because I'll be your life partner and obviously I'm supposed to help you out with things. ٹیم کا جب ایک بولا ہے کہ بھائی سول میٹ ہو آپ میرے لائف پارٹنر, then actually prove it rather than کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور میں آپ کی لائف میں اسی لیے کام تو پارٹنر, وہ تو پھر سبھی آ ہی جاتے ہیں, ہو جاتا ہے. لیکن آئی تھنک اس کو بس اس کی ایک ہو کہ مینٹل اسٹیبلٹی میٹرز زیادہ, وہ چیز کرتی ہے, میٹرز دی موسٹ. اور ہاں فائنینشیل وہ ہو ہی جاتی ہے آنیسٹلی. لائک آئی تھنک وہی اگین اس کا چارم, مجھے لگتا ہے یہ چارم ہے, پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کے لیے خواری ہوگی کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے. You should grow because like that's when I feel like کہ اب آپ ایک بندے کے through thick and thin ہو نا, even through the messy parts of their life, that's when you get to know that person اور آپ کا bond زیادہ اس چیز پہ آپ کا strength ہو. even friendships میں بھی ہم نے یہ چیز بٹ عائشہ you know what, اس کا یہ بھی ہوتا ہے, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ بہت بری چیز ہے. کارما پتہ نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی نہیں, آنیسٹلی میں نے کبھی نہیں دیکھا. نہیں ہوتا دنیا میں کوئی کارما نہیں ہوتا. اچھا لائک اب جو بیچارہ آپ کے ساتھ رہا اتنے اس پورے برے حالات میں, اس کو چھوڑ دیں گے. میں نے دیکھا ہے جب ان کا وہ ہو جاتا ہے نا, اچھا ٹائم آ جاتا ہے, اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. لائک اور ایسے لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا, نہ کارما ہوتا ہے, وہ دنیا میں بالکل خوش رہتے ہیں, پتہ نہیں ان کے ساتھ پھر کیا ہی ہوتا ہے. اور جو بیچارہ اینڈ پہ پوری خواری کاٹتا ہے اس کے ساتھ وہ ایسے ہی رہ جاتا ہے. پھر آئی تھنک اس سے ابھی کچھ اچھا ہو ہی جاتا ہوگا, بٹ اوبیسلی آپ نے اتنے سال اپنی لائف کے انویسٹ کیے ہیں کسی انسان کے ساتھ, تو چیز آپ کو کرتی ہے. لیکن اگین مجھے ہوتا ہے کہ جس طرح سے چلو کچھ لائف ایکسپیرینسز آپ نکالو کہ ان کے ساتھ یہ ہو جائے, کیسز ہوتے ہیں آج کل تو, خیر دیکھو کیا کیا نہیں ہو رہا یہ بندے کو ہوتا ہے. تو اس میں لے کے ہوتا ہے کہ پورے, کیونکہ اب میں دیکھتی ہوں نا, ایون وین آئی ٹاک ٹو مائی فرینڈز اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ دے آر لائک کہ نہیں شادی ابھی نہیں کرنی ہے, بیکاز ان کو لگتا ہے کہ اچھا اف یو آر فائنینشلی انڈیپینڈنٹ تو وہ ہم لوگوں کو ایک اپر ہینڈ دے دے گا شادی کے اندر, اور پھر اگر کل کو کچھ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو ہم لوگ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں نا پس نہیں جائیں گے والا ایک فیکٹر ہوتا ہے یہ وہ. اینڈ اس میں ان کی غلطی نہیں ہے, بیکاز اوور ٹائم ہم نے یہ چیز دیکھی ہے, وی ہیو سین اٹ کہ یار ایک مطلب ایک اوور ٹائم جو ہوتا ہے آپ بہت سپورٹیو ہو رہے ہو, بٹ ایک ٹائم آتا ہے جب دل اٹھ جاتا ہے. سو لائک وی ہیو سین وہ چیز خود اپنی آنکھوں سے. تو اگر ہمارا ایک تھوڑا سا ایک ڈر اور خوف ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دیٹ از ویری مچ جسٹیفائڈ. ایگزیکٹلی. اور آج کل وہی اگین جو ہمارے جن زی میں بہت ساری بیماریاں جن کو ہم ایونچولی ابھی ڈسکس کریں گے, لیکن فائنینشیل اسٹیبلٹی یس ہونی چاہیے. آئی تھنک اتنا تو ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو لائف میں کوئی ڈیسیجن لینا پڑے کہ یار آئی تھنک وی شوڈ پارٹ ویز, تو آپ کو پتا ہو کہ ٹھیک ہے میں کر سکتی ہوں اتنا. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ان دیٹ ٹاکسک جو بھی ریلیشن شپ ہے جسٹ بیکاز آف دا سیک آف دس کہ مطلب مجھے نا میں خود کو فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوں میں اتنی زیادہ, تو میری فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہے, اس لیے آئی ہیو ٹو بیئر دیٹ شٹ. وہ ٹاکسیسٹی ہے. لائک بینگ فائنینشیلی اسٹیبل از لائک دی اونلی وے آؤٹ, آئی گیس. Okay, so like if you're good on finances, you're good to go. Like you have a say. Yes. لیکن مجھے بہت حد تک, بٹ فیملی سپورٹ بھی بہت میٹر کرتی ہے. فیملی سپورٹ ایگزیکٹلی, تو وہ چیز بھی میٹر کرتی ہے. اینڈ دوسرا اسپیکٹ مجھے I want to talk کہ جو اویئرنیس ہے, لائک اوور ٹائم وی ہیو اے لاٹ آف اویئرنیس. ایون لڑکوں کو بھی اس چیز کی اویئرنیس ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اور لڑکیوں کو بھی اس چیز کے. ڈو یو تھنک اٹ از دا اویئرنیس فیکٹر از گیٹنگ اگینسٹ اس, یا ہمارے اگینسٹ وہ کام کریے کہ دا مور اویئرنیس یو آر لائک, تو پھر آپ نے تو وہ کمپرومائز کرنے والا فیکٹر لے کر ہی نہیں آئے ہوئے نا. ہم لوگوں کو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایک ڈیفیکلٹ میرج اور ہارمفل میرج کے بیچ میں ڈفرینس ہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. کوئی کچھ کہہ دیا بھائی بس یہ تو ایگزیکٹلی زندگی موت کا سوال ہو گیا. اب تو ایگو پہ آ گیا, میں تو فائنینشلی اسٹیبل ہوں تو بس ٹھیک ہے, میں کیوں رہوں اس کے ساتھ, اتنی سی بات بھی برداشت نہیں کرنی. یہ بہت غلط بات ہے. ایگزیکٹلی لائک کمپرومائز تو ہر جگہ کرنا چاہیے. آئی تھنک ہمارے پیرنٹس ہمیں یہی بتا رہے ہوتے ہیں اسٹارٹ سے, کمپرومائز کمپرومائز کمپرومائز. آئی تھنک دیسی پیرنٹس کا تو ہے ہی ایسے ہر چیز میں وہ کہہ. لیکن اچھا ہم لوگ ہیں جن زی بہت ریبیلیس میں, جب وہ ہمیں کہتے نہیں کرنا, آپ کو اب ہم کیسے, اب تو ہم نے نہیں کرنا, اب تو کریں گے ہم, اب آپ نے کہا ہے اب تو کرنا ہے, یہی کرنا ہے, اب تو یہ کرنا ہے. لیکن اچھا مجھے یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ اب جو اوور ٹائم جو ہے نا, پہلے زمانے میں وہ ہوتے تھے نا پیرنٹس کے بس ابھی تو جینا مرنا آپ نے ادھر ہی ہے یہ وہ, بٹ اب لائک پیرنٹس آر سو سپورٹیو. مطلب آئی ہیو سین اے لاٹ آف برادرز اینڈ فادرز, اینڈ وہ اس طرح اس چیز میں نا کہ نہیں مطلب اف اینی تھنگ گوز رانگ وی آر آلویز ہیئر, لائک وی ہیو گاٹ یور بیک والا سین. ہاں, تو مجھے لگتا ہے کہ دیٹس ریئلی گڈ ایسپیکٹ جو ایک چینج وغیرہ ہمارے پاس آ رہا ہے. اچھی چیز.
I think, yeah. سو اچھا اب ہم نے بات کر لی میرجز کے بارے میں اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ پاکستان میں جو ہمارے پاس اب ریلیشن شپس کلچر ہے اور ایک سچویشن شپ کلچر ہے دیٹ از انکریزنگ ڈے بائی ڈے. I'm gonna cry, I guess. مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا مومنٹ آف سائلنس ہونا چاہیے بیکاز آئی ڈونٹ نو لائک آڈینس جو جین زی آڈینس ہے دے آر گوئنگ ٹو ریلیٹ سو مچ بیکاز یو گیٹ ٹو سی دیٹ سو مچ. وہ کلچر ایک اوور ٹائم اتنا زیادہ امپروو کیا ہے اینڈ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. اور وہ پھر مینلی ریزنز یہی ہے نا کہ جب آپ کے پاس ایک لوپ ہول ملتا ہے, جب ایک ویکیوم کسی چیز میں آتا ہے تو کسی نہ کسی چیز کو نکلنا ہے. جب آپ رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہو اور کمٹمنٹس کرنے کے لیے اور ٹاسک دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر جو ہے نا ایسی چیزیں آتی ہیں which is might be good might be wrong, no such comments over that or something, but what's your take on that? اچھا ریلیشن شپس کا تو بیکاز آئی ہیو نیور بین ان ٹو اے ریلیشن شپ جو کہ کوئی نہیں مانتا. آئی ڈونٹ نو فار سم ریزن بٹ نہیں. اچھا وہ یہ بھی ہے نا کہ وہ ریلیشن شپس ایک وہ بہت اس طرح کا ایک فلیکس کرنے والی چیز وہ بنی بہت زیادہ خامخواہ اینڈ دین لائک جس بندے کو میں نے سمجھا کہ اس میں کیا ہے. آئی ڈونٹ جج پیپل جن کا ہے ٹھیک ہے گڈ فار دیم, بٹ مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار مطلب کیپ اٹ پرائیویٹ بیکاز اگر آپ کا نہیں چلتا تو پھر یہ چیز بھی ہے کہ آپ کو خود بھی گلٹ رہتا ہے کہ یار میں تو اب ایک انسان کے ساتھ اتنا ٹائم انویسٹ کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں اور اس کے بعد جس سے شادی ہوگی وہ گلٹ رہتا ہے نا کہ آپ اپنا 100% اس انسان کو نہیں دے سکتے جس سے آپ کی ایونچولی شادی ہوگی پھر. تو ریلیشن شپس کا تو اب اتنا میں کچھ کہہ نہیں سکتی, بٹ سچویشن شپس کا oh my god, like اچھا I know someone جو کہ ان کا پیٹرن ہی یہ ہے کہ ایک انسان کو اپنے لائف میں نا بس 2-3 مہینے رکھنا ہے, ٹھیک ہے, انٹرنشپ. ہاں انٹرنشپ ہو رہی ہے ابھی انہوں نے کہا بھی کہ سمر سچویشن شپس مجھے جو ہے وہ چاہیے, ٹھیک ہے, اور بس وہ 2-3 مہینے رکھنا ہے. اس کے بعد یس ایگزیکٹلی پاکستان میں تو کتنے شٹی لوگ ہیں, بہت شٹی لوگ ہیں واقعی میں, ایک چیز سے سنبھالی نہیں جاتی ہے لیکن ان کو ہوتا ہے کہ بھائی. اور پھر اس کے بعد اب یہ جو ان کے ڈرامہ اینڈ پہ آتا ہے, پہلے مجھے لٹرلی لگتا تھا کہ نہیں یہ سب نا فضول باتیں ہوتی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, میرے ابھی پاپا مجھ سے ناراض ہیں, میری ماما مجھ سے ناراض, آل آف اے سڈن سب کچھ ٹھیک تھا. ایگزیکٹلی. اور پھر مجھے اس کے لیے تو لگی نا اچھا وہ ان کو بندہ نہیں, ان کو تھراپسٹ چاہیے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ دوسرے بندے کو استعمال کیوں. اچھا لیکن the worst part is کہ جب دوسرے بندے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ I'm just being used as a therapist, اور وہ تب آتا ہے کہ صرف ٹاکنگ اسٹیج والا, we are just friends, اور مزہ آتا ہے کہ جو وہ 4 مہینے بعد بولتے ہیں بالکل بھائیوں جیسے ہیں میرے. یس. اور پھر اچھا یہ ہوتا ہے کہ لڑکے زیادہ, کیونکہ اب پھر مجھ پہ آئیں گے کہ اچھا تم لڑکیوں کا بھی تو مجھے پتہ نہیں ہے, بٹ لڑکے جو ہیں نا بہت زیادہ خراب ہیں اور مان لیں وہ اس بات کو. لیکن اب یہ نا پتہ ہے نو, بیکاز یہ والی جو آپ نے چیز کہی نا کہ اچھا تم تو میرے بھائیوں جیسے ہو, نہیں لڑکیاں کہتی ہیں پھر بہن, وہ خیر لڑکے تو کبھی نہیں کہتے کہ آپ میری بہنوں جیسی ہیں, گالی سمجھتے ہیں, باقی وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ بہن ایک ہی ہے, لیکن تم یار دوست ہو. دیکھو اور پھر ہم نا دیکھیں گے ابھی دوست بن کے رہتے ہیں, بھائی وٹ از دس. آپ نے پہلے کہا ہے کہ ریلیشن شپ چاہیے, ٹھیک ہے, پیار ویار سب کچھ جو باتیں ہونی تھی ہو گئی. اس کے بعد آپ بکواس کر رہے ہیں کہ مجھے ہم فرینڈس بن جاتے ہیں. ہاؤ کم؟ پہلے آپ فرینڈس بنتے ہو, اس کے بعد آپ ڈیسائڈ کرتے ہو کہ ٹھیک ہے. وہ پہلے جو ہے نا وہ چلتے ہیں, صرف آپ جو انسان کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دس از سچویشن شپس. یہ والی جو چیز ہے نا یہ ایک سچویشن شپ ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ شپ کس نے اس کے ساتھ لگائی ہے. لائک وین یو کین سی کہ وہ ٹائٹینک کی طرح ڈوب رہی ہے. میری تو ہر شپ ہی ٹائٹینک بنی ہے. اگین بینگ اے گرلز گرل از لائک نہیں تمہارا قصور تھوڑی نا تھا, اسی کا مسئلہ ہوگا, اسی کا ہوگا, از لاس. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن اچھا اگین اس میں پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ہمارے پاس نا جب وہ بہت زیادہ ایک آرتھوڈاکس آپشن جیسے میں نے بولا کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ یار میں اگر یہ بندہ مجھ سے چلا جائے گا تو لائک کوئی اور آ جائے گا, مے بی اس سے بہتر آ جائے گا. اور وین یو آر لیونگ ان سچ اے ورلڈ, وین یو نو کہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا, تو پھر آپ ایفرٹس پٹ ہی نہیں کرتے اس چیز میں. آپ اس کو چیز کو سیو کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہو. جسٹ ویٹ کہ اچھا اینی تھنگ گوز رانگ, ون ڈس ایگریمنٹ, ون آرگیومنٹ اینڈ یو آر لائک گڈ ٹو گو. ہماری تو کیمسٹری میچ ہی نہیں ہو رہی. مطلب چلو ٹھیک ہے, پہلے کیمسٹری میچ کرنے کی کوشش کرتے, اب کیمسٹری, کمپیٹیبلٹی, کمپرومائز اینڈ کریڈٹ اسکور, دیٹس آل آف اٹ از لائک سو امپورٹنٹ. اور ایون اب اگر اب پھر وہی کانٹروورشل سی بات شاید ہو جائے کہ اچھا لڑکی انفلوئنسر ہو تو کچھ نہیں ہوتا اور لڑکا ہو تو ہوتا ہے, بٹ لڑکوں کا یہ کہ اگر اس کا, اب مجھے آپ سے ویسے ایک یہ چاہیے کہ اگر کسی لڑکے کا پبلک پروفائل ہے انسٹا پہ یا ویسے کہیں پہ بھی, اور وہ چلے لیٹس سپوز یوٹیوبر ہے وہ, تو مجھے لگتا ہے کہ
ان کے پاس زیادہ یہ والی چیز ہے, وہ زیادہ سچویشن شپس والی چیز میں ہوتے ہیں بیکاز ان کے پاس زیادہ آپشنز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو پرائیویٹ بوائز ہیں. ٹھیک ہے, اور جن کا میں بتا رہی ہوں ان میں سے موسٹلی اسی طرح کے ہی ہیں یہ انفلوئنسر, اور اکثر سننے کو بھی ملتا ہے کہ کرکٹرز نے اس انفلوئنسر کو اچھا پراپر اچھے انفلوئنسرز ہوں گے بھائی, اچھی ریپوٹیشن جا رہی ہے. ون فائن ڈے پتہ لگے گا وہ جو بھی ریسنٹ وہ ایک آیا ہوا تھا کہ لائک ڈوڈ گاٹ میرڈ ٹو اے گرل ان فرام یو ایس, اور اس کو کہا کہ میں شادی کروں گا فار دی سیک آف ویزا اینڈ ایوریتھنگ, اینڈ لائک کم وہ والا جس میں میری نانی کے پاس سیمسنگ کا تو وہ والا جو تھا کہ مجھے آئی فون وہاں سے بھجوا دو اور سمجھو کتنا گرو گے اور کتنا گرو گے. اور پھر ایک فیمس ہی کچھ ہوا تھا اس کا, آئی ڈونٹ ریمبر, لیکن وہ بہت زیادہ تھا. دیٹ واز سو فنی. ہاں بٹ اگین لائک نو ججمنٹس فار دیٹ یو, لیکن بٹ دیٹ از رانگ ہاں on all levels. I want to like make sure کہ تھوڑا پیسفل چلے اس طریقے سے. Very controversial guest. ہاں تو وہ اچھا اب سوشل میڈیا میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو جو چیزیں دکھانی ہوتی ہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے آپ سوشل میڈیا, آپ کو ان کو پتہ ہوتا ہے, لڑکوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا چیز دکھاؤں گا تو میری ریچ آئے گی اور مجھے کس طرح اپروچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, مطلب آپ اس میں دکھاؤ, اچھا نارمل ڈے پہ آپ جس طرح پھر آپ اس طرح دکھاؤ, نہیں وہ دکھائے گا تو وہ جو لیٹ نائٹ کروزنگ ہو رہی ہوگی دوستوں کے ساتھ وہ دکھائے گا, وہ جو ٹرپس ہو رہے ہوں گے وہ دکھائے گا. اینڈ اٹس ناٹ لائک جسٹ اباؤٹ the men, like even the girls as well. اچھا it's like the women pretty nature اور عورت کا خوبصورت ہونا وہ اس چیز کو دکھاتے ہیں, you know, just in case if they want to step into this تو وہ کہتے ہیں اس کو دکھائیں گے کہ I woke up like slaying like this and I slept while I was slaying like this والا اپنا منجن ہے سب بیچ رہے ہیں, جس کا ورک کر جاتا ہے گڈ فار دیم, بس ہر کوئی اپنا ڈفرینٹ لیولس پہ نا کیش کر رہے ہیں چیزوں کو. بٹ اگین ہم واپس آتے ہیں سچویشن شپس والی چیز پہ, بیکاز آئی سو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ انتہائی شٹی چیز ہے, اتنی زیادہ کہ آپ کا نا آپ بالکل مینٹلی تباہ ہو جاتے ہیں, اور اگلے انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایون, اچھا آپ نے بتا بھی دیا نا, آپ جو مرضی کر لیں, جس سے اپنی اصلیت دکھانی ہے نا وہ آپ کو دکھائے گا ہی دکھائے گا. آپ چاہے جتنا مرضی کہیں یار میں نا انزائٹی کی پیشنٹ ہوں, اور میں اس چیز سے گزری ہوں, اس چیز سے آئی ہیو بین تھرو اے لاٹ آف شٹ, وہ مزید شٹ کر کے جائے گا انسان. میک شیور آپ انسان ہے کہ اگر یہ چیز بلیو کر رہا ہے کہ میں ایک سال کے اندر 4 لائک ایکچوئل سائیکولوجیکل کنیکشن ود اپوزٹ جینڈر بنا سکتا ہوں, آئی گیس دیٹس ریئلی رانگ. یہ آپ اپنے سے غلط کریں, دوسرا انسان تو شاید کچھ نہ کچھ اس کا ہو ہی جائے گا بیچارے کا, لیکن آپ جو ہے نا اپنے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں. یو نیور نو نا کہ دوسرا بندہ کتنا زیادہ ایموشنلی انویسٹڈ ہے اس چیز کے اندر. سو لائک مے بی اٹس ناٹ دیٹ کہ سارے کے سارے اس طرح سے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں موسٹلی ایسے ہی ہیں آنیسٹلی, ہماری جنریشن میں موسٹلی ایسے ہیں انفارچونیٹلی. موسٹلی اس طرح سے ہوتے ہیں, انہوں نے گیمز وہ ہوتی ہے نا کہ وہ نمبر اسکورنگز انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے, جس طرح سے آپ نے کہا وہ سچویشن شپ والا سے پراپر سی وی بلڈ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو کیا اور وہ اس طرح سے ان کے ساتھ کیا. تو یہ کلچر تو بہت زیادہ اٹ ہیز بین انکریز کیا. اچھا آپ نے ایک کے ساتھ دیکھ لیا وہ تھے ٹاکنگ اسٹیج کے اوپر تھے, مطلب سنس وین جو ٹاکنگ اسٹیج تھی آپ کو ایک ریلیشن شپ بن گیا, مطلب ٹھیک ہے دیٹس انڈرسٹینڈیبل کہ یار آپ کی تھوڑی کیمسٹری بنی ہوئی ہو, دیکھ لو کہ اچھا کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ان کے بھی سچویشن. اور یہ ایک اور آبسیشن آدمیوں کی, اب پھر سے آدمیوں میں بٹ ایک ہے بات, پاکستانی آدمیوں کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ان کو چھوٹی عمر کی جو بچیاں وہ جو ایگزیکٹلی آئی گیس اسی لیے یس ان کا برین واش کر سکتے ہیں آرام سے, ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, اور کچھ ویسی بیوقوف ہوتے بھی ہیں. کیمرہ کے پیچھے وہ ہنس رہے ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ لائک کچھ بیوقوف فیکچوئل نالج ان دے وہ کہتے ہیں سب ایسے نہیں ہوتے, یہ دیکھو ذرا. اچھا مردوں کو فوراً ہوتے ہیں نا ناٹ آل مین والے, اٹس فائن ناٹ آل مین, جس طرح عورتیں بھی سارے, بٹ obviously بہت سارے ہیں. ہاں ہم لوگ میکسیمم پہ بات کر رہے ہیں. پاکستان کا اگر 20% شاید آپ لوگ ہوں گے, بٹ 70% میرے میتھس تھوڑی سی خراب ہے تو پلیز ایکسکیوز دیٹ. رہ گیا کچھ پرسنٹ آپ کا رہ بھی گیا, ول گیو دیٹ ایلجیبیٹی والوں کو ہم لوگ دے دیں گے. وہ بھی ہیں, وہ تو ایک الگ ٹراما چل رہا ہے. میں نے F6 پہ وٹنس کیا تھا. او پلیز نو, وہ پھر اس ٹائم پہ پھر ہم آ جاتے ہیں کوشچن کرنے, از دس اسلامک ریپبلک آف پاکستان. پہلے یہ مردوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, یہ عورتیں جن کو بہت آزادی ہوتی ہے نا وہ ایسی ہی ہوتی ہیں. اللہ واقعی. اچھا یہ وہ ایک بڑا ایک بھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اچھا آپ کو آزادی مل جاتی تو آپ اس طرح ہوتے, لیکن ہم نے دیکھا جن کے پاس آزادی نہیں بھی ہوتی نا وہ اس سے زیادہ بڑے کانڈ کر کے چلے جاتے ہیں. That's true. وہی بات ہے جس کا جب تک چھپا ہوا ہے تب تک ہی شریف ہے. ہاں جب اچھا ہوا جس کو موقع نہیں ملا. یس ایگزیکٹلی یہی تھا.
تو یہ نا کرپشن پہ آپ کی بات ہو, کچھ اس طرح کی ہوتی ہے, جس لائلٹی پہ بات ہو تو اچھا ہوا جس کو موقع نہیں ملا ہوا ہوتا. بٹ اگین مجھے بار بار ڈسکلیمرز دینے پڑے, بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اچھے ریلیشن شپ شادیاں چل رہی ہیں, اپنی برقرار رکھو. کہ سب نہیں ہوتے, سب نہیں ہوتے, کچھ نہیں ہوتے. بٹ عائشہ از جسٹ سو سویٹ گائز, میں تو بہت ایول ہوں, تو I'm just پلیز trying to be really optimistic. نہیں, it's okay. برے ہوتے تو اچھے بھی تو ہوتے ہیں نا. آئی تھنک میں جاتے جاتے یہاں سے کچھ سیکھ جاؤں گی. ہاں, ہوپفلی. یس. اچھا زارا, سچویشن شپس اور ریلیشن شپس, مطلب ہم لوگ جو پہلے بات کر رہے تھے, لیکن ہم اس کو بس تھوڑا سا ٹچ کریں گے, زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. بٹ اٹ از سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ, لائک فار اس جین زیز, جو کہ ہر دوسرے دن یہاں باہر, گھر سے باہر, یونیورسٹیز میں, ورک پلیسز میں, وی کین سی دیٹ. سو اب یونیورسٹیز کے تھوڑے سے کانٹیکسٹ میں لے کے جاتے ہیں. آئی فیل لائک کہ اس میں تھوڑا زیادہ ہمیں ریلیٹیبل اور پرسنلائز کانٹیکسٹ ملے گا. تو اچھا, ناؤ اف آئی ٹاک یو آسک یو اباؤٹ دس, کہ when there is a situationship going on and there is a dude who says کہ I am not ready for you, so is it like a corporate language میں اس کو ہم یہ کہیں گے اچھا this position has already been filled? یس 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 ایگزیکٹلی ایسے ہی کہیں گے. آئی ایم ناٹ ریڈی, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ ریڈی فار یو کہیں گے, وہ وہی ٹائٹل وہی ہوگا, آئی ایم ناٹ ریڈی. بٹ اور پھر وہ یہ مسئلے جو ہوتے ہیں کہ میرے پاپا کے ساتھ میری لڑائی چل رہی ہے, میری ماما کے ساتھ یہ ہو گیا, ان کی طبیعت بہت خراب ہے, مینٹلی, مینٹل ہیلتھ کو تو جو آج کر لے گا, مینٹلی میں ابھی جو بھائی جن کی ہے, وی ریئلی ریسپیکٹ دیٹ. لیکن جو بنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے کریئر ایک دم سے آ جاتا ہے, پہلے نہیں ہوتا. جب 10 جگہ منہ مار رہے ہیں تب تو کریئر ہے ہی نہیں. اچھا, میں نے خود ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں, جیسے جسٹ سو فنی کہ یار وہ ہم لوگوں نے ایک ٹیسٹ دینا تھا, اچھا ٹھیک ہے یار آپ نے مجھے تو بلاک کر دیا تھا, ریموو کر دیا, وہ میں نے ٹیسٹ دینا تھا. یار میں آپ کو کیا آپ کے ٹیسٹ میں روک رہی ہوں, میں آپ کو کیا مسئلہ کر رہی ہوں, لیکن اٹ ڈزنٹ جسٹیفائی اٹ ایٹ آل. اینڈ دین یو لائک اچھا یار آپ خوش رہو اپنی عجیب بھائی, اتنے عجیب طرح سے آئیں گے نا. اور ہمیشہ اچھا لڑکوں کی ایک اور بہت حرکت ہوتی ہے کہ دے آلویز اوپن دیئر آپشنس, ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ کی نا ختم بھی ہوگی کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ اچھا یار وی آر ناٹ سیئنگ ایچ ادر اب اس کے بعد, اینڈ وی آر جسٹ فرینڈس, لیکن وہ ریپلائی ٹو اسٹوری کا تو آپشن ہمیشہ رہتا ہے. ایف یو, اگر ہم فرینڈس ہیں, کوئی فرینڈس نہیں ہیں, ہم باہر میں جاتا ہوں. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر 2-3 مہینے بعد نا وہ آ جائیں گے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے ضرورت پڑے گی اس انسان کی, تو وہ آپ کو کبھی بھی بائے بائے نہیں کہیں گے, کبھی بھی نہیں آپ کو ہٹاتے, وہ نہیں ہٹاتے, نو میٹر وٹ. مجھے 1000 دفعہ کسی نے کہا تو یہ بات سچ ہے, آپ کو کبھی آپ سے کٹ آف نہیں کریں گے. یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ رکھتے ہیں, وہ بس انہوں نے رکھا ہوتا ہے یار آپ اچھا انسان ہو, لیکن یو نو اگر تھوڑا بہتر آپشن ملتا ہے. ہم ابھی تو فرینڈس رہتے ہیں, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے, اگر ہم کو 10 جگہ منہ مار کے نہ ملا تو obviously آپ تو ہوں گے. اچھا مجھے تب چڑ تھی, لائک یو نو جو گرلس ٹو گرل کانورسیشن ہوتی ہے لڑکی کے, وہ میرے پاس دوبارہ ہی ٹیکسٹڈ می اگین والا سین ہوتا ہے, ہاؤ ڈیڈ بلاک کیوں نہیں تم نے ان کے ساتھ کیا تھا, یہ وہ اینڈ دین اگین مطلب آپ ان کو کیا ہی کچھ کہو, یہ وہ لائک. بٹ پتہ ہے یہ آپ بلاگ بھی نہیں کر سکتے, آپ نا اتنا اٹیچ ہو جاتے. اور اگین وہ یہ کہ لڑکوں کا اٹیچ ہونا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لڑکیوں کا کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. لڑکیاں بہت زیادہ انویسٹ ہو جاتی ہیں, جیسے آپ نے کہا بھی تھا. تو مطلب لڑکیاں نہیں بلاک کرتی بھائی, نو میٹر وٹ, ان کی دوست ان کو جو مرضی. سارے لڑکے ٹیک نوٹس نہیں کرتی, لڑکیاں بلاک کر بھی دیتی ہیں. اچھا کبھی کبھی ہاں, اگر بھائی کر دینا تو پھر تو آپ سمجھ رہے کہ ختم ہے آپ کا, اس کے بعد پھر نو دیر از نو انٹری پوائنٹ. اور یہ بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں صرف اس لیے آپ کو اپنی لائف میں رکھتی ہیں کہ آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے جانے کے بعد ان کا گلو اپ کیا ہوا ہے اور کیا ان کی لائف میں اچھی چیزیں ہوئی ہیں. واقعی میں, اور یہ بڑا وہ ہوتا ہے کہ ہم تو کسی دوستوں کو کچھ ہونا تو ہم ویٹ کرتے ہیں اب گلو اپ آئے گا اس کا, اب اس کا کیا ڈاؤن فال اس کا آئے گا, یہ وہ لائک وی جسٹ لک اپ ٹو دیٹ سو مچ ابھی کہ ابھی کچھ نہ کچھ اس چیز سے. اینڈ دس از مائی میسج ٹو آل دی گرلس کہ اگر آپ کا کچھ نہیں بھی چلتا نا, میک شیور کہ آپ اس انسان کو رکھیں اپنی لائف میں, اور اس کو بتائیں کہ یار میری لائف تمہارے جانے کے بعد اس کو ریئلائز ہوگا خود ہی کہ بھائی میں اس کی لائف میں کتنا ایک ٹاکسک انسان تھا کہ یہ بعد میں کتنی خوش ہے. ہاں بٹ لائک مجھے وہی بات ہے کہ do whatever you want but in a dignified way. Yes, اپنی self respect کو lose نہ کریں just because to show the other person کہ how happy and flourishing I am in your life, کیونکہ اس بندے نے جب اس ٹائم پہ آپ کی قدر پرواہ نہیں کی تو وہ بعد میں بھی نہیں کرے گا when you're just you know اور that's so true. یہ بات اتنی اچھی لگی ہے نا مجھے, because اس میں ایک یہ فیکٹر آتا ہے کہ آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے خوش رہنے کا کہ آپ بھی 10 جگہ منہ آنے لگ جائیں, آپ بھی سڈنلی کسی ایک نیو ریلیشن شپ میں آ جائیں. dog is barking it doesn't mean کہ you have to آپ بھی کاپی کریں چیز, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے کریئر میں اچھے جائیں, آپ اور چیزوں میں اچھے جائیں, ریلیشن شپ سے. I think self realization, self consciousness, self awareness is like the best biggest gift one can give to themselves. So اپنے اوپر کام کریں. سارا اب ایک ہم تھوڑے سے یونیورسٹی کلچر کے اوپر بات کریں گے اینڈ ایوری تھنگ. ابھی ہم بیہائنڈ دا سینس بھی یہ بات کر رہے تھے, تو ہم اس میں تھا کہ
جو 8 سیمسٹر والے اینڈ دا فرسٹ سیمسٹر والے ایک وہ جو ہوتا ہے کہ جب ہر بیچ ایک آتا ہے تو فیکلٹی اتنی کوئی ایکسائٹیڈ نہیں ہوتی. جو بچہ بیچارہ یونیورسٹی آ رہا ہے وہ بھی بڑا ڈرا ہوا ہے, وہ بھی اتنا نہیں ایکسائٹیڈ ہوتا ہوگا. سب سے زیادہ جو ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 8ویں سیمسٹر والے یا سینئر سیمسٹر والے. وہ ان کو ہوتا ہے بیچ آ رہا ہے اور ریکنگ کے نام پہ دیر لائک تھوڑا سا کانٹیکٹ ہمارا ہو جائے, بس بات چیت وغیرہ ہو جائے, اینڈ دیٹ از وین اٹ آل بگنس. اور کچھ یہی ہوتا ہے نا کہ اگین اٹس ناٹ اباؤٹ 7واں 8واں سیمسٹر کی. وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یونیورسٹی میں ڈے 1 سے آتے بھی اسی کانٹیکسٹ میں نا کہ یار ہم لوگ یونیورسٹی جا کے ادھر ہی ہم لوگوں نے گھر بسانا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر تو ابھی ہمارا کریئر تو ہم لوگ کر رہے ہیں, تو یونیورسٹی والے کروا رہے ہیں, ابا پیسے بھیج رہے ہیں سیمسٹر کا وہ تو چل رہا ہے, لیکن گھر تو بنانا اب ہماری ذمہ داری ہے. تو بہو تو یہاں سے ہی ڈھونڈیں بہو تو یہیں سے لے کے امی کو وعدہ کیا تھا ڈگری لے کر آؤ, یعنی بہو تو لے کر آؤ, کچھ آئے گا. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں وڈ یو ہیو ٹو سے کیا پرسنل ایکسپیرینسز ہمیشہ سے رہے ہیں؟ بہت رہے. اچھا, سو جب میں آئی تھی یونیورسٹی میں اس سے پہلے میرا اکاؤنٹ تھا انسٹاگرام پہ پبلک پیج. اچھا گائز اٹس ZahraAli.k, یو گائز کین فالو ZahraAli.k. یا اچھا, تو خیر اس میں پھر میں سب کو پتہ چل گیا تو آبویسلی وہ سب سے پہلے میں اسٹوڈنٹ افیئرس گئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے تھا کہ یار نہیں, مجھے تو مطلب اپنی یونیورسٹی کا نا کچھ کرنا ہے اچھے اس میں, ٹھیک ہے, کہ پروموٹ کروں گی اور یہ وہ. تو پھر میں ان گئی اور وہاں پہ دکھاؤں گی یونیورسٹی کا. یس, بیسیکلی میں اس طرح گئی تھی اسٹوڈنٹ افیئرس میں کہ مجھے تھا کہ میں ساری سوسائٹیز کا جوائن کر لیتی ہوں. پھر ان کو پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ اپنا آپ دکھائیں کوئی آپ کا کام وغیرہ, کوئی پورٹ فولیو. میں اپنا پیج دکھایا, پھر دے ور لائک کہ بس ٹھیک ہے آپ تو, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ ہے اور یہ سب کچھ, اس نے برانڈ کے ساتھ کام کیا ہے, آل دیٹ. So like do they want کہ اس طرح سے ہوں پبلک فگر فار their soft image of the بہت university؟ زیادہ, بہت. ان کو یہ ہوتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب جیسے ابھی میں نے ہیول کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہماری ہیول کے ساتھ اگر کروا دیں تو ذرا تو کچھ ہو جائے گا اچھا سے, تھوڑی سی پی آر نیٹورکنگ ہو جائے گی بس, یو نو, پھر آپ کو بھی فائدہ ہمیں بھی فائدہ. نہیں مجھے کیا فائدہ, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا آنیسٹلی. تو پھر خیر بس یہ ہوا تھا. پھر جیسے سب کو پتہ چلا تو اب نا ڈفرینٹ طرح سے آنے لگ گئے وہ سوسائٹیز میں جو ہوتے ہیں گھسے ہوئے لڑکے عجیب قسم کے. ہمارے آسم ڈپارٹمنٹ کے مینجمنٹ اسٹڈیز کے جو چھپڑی ہے کچھ, دے نو ہو دے آر, وہ آئے. اور اس کے بعد وہی جو کہ اچھا یہ تو نا مجھ میں بہت انٹرسٹیڈ ہے. پھر ایک نے تو مجھے وہ کہا جو میں بتا نہیں سکتی, اگر میں بتا دیا اس کو پتہ چل جائے گا. اوکے اٹس اوکے, ڈو اٹ, کر لو یار. آئی پرپس یو, پرپز یو, گڈ یار, ویری پرپزفل اس نے اپروچ کیا آپ کو. آئی لائک دس پرسن یار. آئی پرپس, کوئی غلطی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں پرپوز کیوں کروں, اس نے ڈائریکٹ پرپز پہ وہ بات ہے. اس نے کہا کہ فیملی اورینٹڈ بندہ تھا یہ کافی. میں لے کے ہی پرپس آیا ہوں آپ کے پاس, میں نے کہا. اور وہ بھی پروفیشنل طریقے سے وہ بندہ ہے, آپ اس کو نہیں کہہ سکتی کیجول طریقے, آپ ایسے ہی ان کو بلیم کری. اور وہ بھی کس اس پہ آیا ہے, میرا اکاؤنٹنگ کا پیپر تھا اور رات کے 2 بجے مجھے اس کا میسج آیا ہے. اچھا پہلے نا باتیں اتنی مزے سے کرتے ہیں آدمی لوگ پاکستان کے, میں حیران ہوں ان کی باتوں سے. پروز ہے یار بھائی, کہتے ہیں کوئی نوٹس وغیرہ چاہیے نا تو مجھے بتا دینا. اچھا یہ نوٹس والا تو مجھے لگتا ہے سب سے خطرناک تھا. اور میں نے جس کو بتایا they were like یہ پڑھنے والا ہوتا ہے تمہیں سوسائٹیز میں نظر آتا ہے. مزے کی بات, رات کے 2 بجے آپ تو نوٹس عجیب. پھر اس کے بعد اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو میں آئی ایم آلویز ہے. میرا ایک دل تو کیا بیٹا میں آپ کو کہوں کہ آپ کے خود حالات بہت برے ہیں, مجھے مت ٹیز کریں گے. اچھا مجھے اتنا ہوتا ہے کہ مجھے پہلے سیمسٹر کی بس میں بچیوں کو نہ بولوں ادھر کہ کوئی نوٹس آپ کو کہے کہ میں نوٹس بنا کے دوں گا, کوئی آپ کو کہے گا کہ میں ٹیچر سے بات کر لوں گا, آپ کا جو ہے نا سیکریٹ سے ایک گریڈ وہ کرنے والا, یہ ساری بکواس ہوتی ہے پلیز. اچھا دی فیکٹ کہ وہ واقعی میں فرسٹ سیمسٹر میں بچے ہوتے ہیں اتنے, وہ بہت زیادہ نئی اس چیز پر ہوتے ہیں, ڈم ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں. بٹ میں نے تو نہیں کیا, میں نے تو ان کے ساتھ ان کی گیم ڈالی, اور اسی لیے دے ہیٹ می, سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں, وہ جتنا پورا گروپ ہے. یہ بہت پرپسفل ہیٹ ہے یہ آپ لوگوں کو پرپس ہو جاتی ہے اس چیز کا. تو خیر پھر بس اس کو میں نے کہا کہ اس نے کہا مجھے آپ سے نا بات کرنی ہے, میں کب سے سوچ رہا تھا کہ آپ کی مجھے پرسنالٹی بہت اچھی لگی, اور یہ وہ ساری جو بکواس یاد ہوتی ہیں ٹپیکل وہ سب اس نے کر دی. اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں اب جب وہ مجھے دیکھے تو میرے بارے میں نا جا کے اس طرح سے باتیں کرے. جانتی ہو, اب میں نے کہا بیٹا اب تم دیکھو میں ایسا کرتی کیا ہوں. پھر میں نا وہ جہاں پہ آئے, میں اب بیٹھ جاتی تھی اسٹوڈنٹ اسپورٹس سینٹر میں نا, ہمارا بڑا ادھر بڑی ہوتی ہے عوام ہمیشہ, تو ہمارے پرانے کیمپس میں ادھر میں بیٹھ کے نا
فل آن دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھ کے اونچا اونچا بولتی تھی. کچھ لوگوں تو غیرت ہی نہیں ہوتی. ہائے اللہ. اور میں نے اس کو صحیح, اور وہ لوگ اتنا ٹارچر ہوئے. اور ایک لڑکے کو مجھے میں لگتا نے ہے دس از لائک دی بیسٹ اینڈ موسٹ وائزسٹ اپروچ, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ یونیورسٹی میں جب آپ آ گئے ہو نا تو ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ یار آپ کے گھر کال کریں گے, اماں اب آپ کو بچانے آئیں گے, اینڈ اسپیشلی ڈو ناٹ ایون ایکسپیکٹ فرام دا فیکلٹی, ٹھیک ہے, اگر بالکل بھی نہیں. ہاں اگر آپ کو بچہ مل گیا گڈ انف, لیکن دے اوائڈ کہ یار اس طرح کے اسٹوڈنٹ افیئرز میں آ جائے, اور کوئی آپ کا جو ہے نا بڑا بھائی جو بن کر پھر ہے نا وہ آپ کو اس چیز سے باہر نہیں آپ کو خود ہی اپنا کرنا چاہیے وہ. اور دوسرا یہ بھی کہ ایک لڑکے کو تو میں نے اس کی جو گرل فرینڈ تھی اس سے میں نے کروائی, تو میری بہنوں جیسی ہے, اور بس وہ چیزیں نا میرے دل کو آج تک سکون دیتی ہیں. اور اس کے بعد وہ مجھ سے ابھی تو اوبیسلی ان کا ہیٹ ویلڈ ہے کافی زیادہ, تو یس یہ سب کچھ ہوا تھا, بہت کچھ پھر چلتا رہتا ہے. اچھے لوگ بھی اس میں کہیں پھر چلے ہی گئے بس, لیکن ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اٹس اوکے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں یہ کوئی نہیں. So Zara, I feel like a lot of marriage, divorce, relationship, situationship, conversation. Again, مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو بٹھا دو تو ہم آدھا گھنٹہ اور بھی شاید اس پہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگ جائیں گے. We have to come towards the end of the episode. Yes. And with that, we'll go towards the Acha Suno segment. So yeah, اس میں we're gonna come up with the agree or disagree kind of statements or the rapid fire. ٹھیک ہے, okay, let's go. Acha. So, replying within a reasonable time, is it bare minimum or a princess treatment? Bare minimum. دیکھ لیا, نوٹ کر لیا. مطلب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا تھوڑا ورک لائف بیلنس نہیں ہوتی, ہر وقت یہ جو ہے نا ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے, ہر وقت واقعی میں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں یار میرے تو سارا ٹائم ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ ریلز اکثر وائی بھی ہوتی ہے نا کہ میں جو مطلب برتن دھوتے ہوئے بھی جواب دے رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار سوری وہ جو تھا نا میں ٹی وی دیکھ رہا تھا میں جواب ایگزیکٹلی. اچھا پھر وہی کہ آل آف اے سڈن نا بزی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, جب آپ سے ان کا آف ہو جائے گا نا سین تو وہ بہت بزی ہو جائیں گے. واقعی میں فیملی کے ساتھ تھا اور میں یہ تھا اچھا. لیکن اب مجھے بڑی مزے کی بات ہے کہ ابھی ساری کی ساری چیزیں کھلتی جا رہی ہیں, تو اب دے ہیو ٹو کم اپ ود نیو اسٹریٹجیز اینڈ آئی ایم ریئلی ایکسائٹڈ ٹو سی. اچھا, سو آئی ایم ناٹ ریڈی فار اے ریلیشن شپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ یو. ایگزیکٹلی لائک یو آر, ابھی فی الحال تم نہیں ہو, ابھی میں 10 جگہ اور منہ مار لوں, اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ اوپنلی. یس ابھی مجھے ذرا دیکھنے دو, اور بھی دیکھنے دو. اور اچھا, ٹاکنگ اسٹیج کی ایکسپائری ڈیٹ ہونی چاہیے, ایز ان کے 30 دن بعد کے, اس کے بعد چلو ٹھیک ہے بس نہیں بنی نا ٹاٹا بائے بائے. یس یو تھنک سو؟ یس ہونی چاہیے. لائک آپ کے بڑے اتنے اچھا یار آپ ہو, بڑے ریشنل ہو, پریگمیٹک, بڑی جنزی بہت اچھی ہے, تو بس بتایا کرو کہ یار میں اس انٹینشن سے آ رہا ہوں, 30 دن ہم بات کریں گے, 30 دن بعد آپ کو زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں, میرے ساتھ میری نیت ہی خراب ہے. ہاں یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بتا دیں. میں زیادہ کوئی وہ ہوں نہیں, پھر میں کہوں گی تو فرینڈ ہوں گی, لیکن میرے اندر وہ نا خاندانی ٹریٹس نہیں ہے, میں ہر جگہ منہ مارتا ہوں. اچھا اوکے, سو اف وی ایز زارا کہ آپ کو پوکی چاہیے یا بیڈی, کون سا چوز کرو گے؟ بیڈی. میں خود بیڈی ہوں اس لیے. ہاں پوکیز نہیں ہم سے سنبھالے جاتے یار, پوکیز کو پوکیز میں بناؤں گی پوکی. کیوٹ. بیڈی کو پوکی اس کے لیے ہونا چاہیے. اچھا, وائس نوٹس اور 1 minute should come with chapters. Voice notes. Yes, no, like if a voice note is like over 1 minute, should it come with actual yes, exactly. واقعی مطلب مجھے اتنا زیادہ ہوتا ہے, مطلب میں دوستوں کو کہتی ہوں یار تم لوگ ویسے تیز بولتے ہو, میں نے 2x پہ ہی سننا ہے, میں 4 دفعہ میں 2x پہ سنوں گی, لیکن 1x پہ ایک دفعہ نہیں سنوں گی. Yes, exactly. تو وہ ہمیں ویسی اٹینشن ڈیفیسٹ کا بہت ایشو ہے. اور مجھے تو بھول جاتی ہیں باتیں, تو میں ایک اس میں کر ہی نہیں سکتی, مجھے تو پھر بہت اچھا. اس دن آئی واز لائک ٹاکنگ ٹو سمبڈی, تو وہ نا اس طرح سے وائس نوٹ میں بات کرتے, وہ آدھی بات سن کے پھر اس کا جواب دیتے تھے, پھر وہ سنتے, میں نے کہا اوکے لائک پروفیشنل لیکن کیوٹ, کیونکہ آئی کین انڈرسٹینڈ آپ بھول جاتے ہو بیچ میں باتیں. اچھا اوکے, لاسٹ ون. اوکے, چوز ون ٹو ڈیلیٹ فار ایور, ٹاکنگ اسٹیج, گروپ پروجیکٹس, منڈے مارننگس, اور لو بیٹری انگزائٹی. فرسٹ والا کون سا تھا؟ ٹاکنگ اسٹیج. ٹاکنگ اسٹیج آف کورس. گروپ پروجیکٹس کو نہیں کرو گی؟ نہیں, کیونکہ ہاں اس میں کام میں ہی زیادہ کرتی ہوں, خیر لیکن صحیح ہے, ہو جائے گا. وہ مینٹل ہیلتھ آپ کی اتنی افیکٹ نہیں ہوتی جتنی اس فرسٹ والی چیز سے ہوتی ہے. اوکے, سو لائک وی آر ڈیلیٹنگ دی ٹاکنگ اسٹیج والا سین. اف یو وانٹ ٹو اپروچ زارا تو آپ ڈائریکٹ آؤ, ٹھیک ہے؟ یس پلیز. ڈائریکٹ ابھی تو خیر آؤ ہی رہا, لیکن آنا ہے تو پلیز انسان کا بچہ بن کے. تھینک یو. اوکے, سو زارا ان دی اینڈ از دیر اینی تھنگ لائک اینی میسج؟ ویسے تو ہماری کنورسیشن میں اتنے کوئی میسیجز ہیں بہت سارے جو, اور پلیز بوائز آپ لوگوں کا کیا ہوگا, میں تو ساری اسٹریٹجیز بتا دی ہیں, تو اب آپ لوگ کچھ نیا لے کے آئیں پلیز. تھینک یو.
eager to know کہ وہ کیا ہے. سو گائز بس آئی جسٹ وانٹ کنکلوڈ دس پوڈ کاسٹ. یہ کہنا چاہوں گی میں کہ اپنا ٹائم اچھے لوگوں میں انویسٹ کریں, کیونکہ یہ جو آپ کے ٹائم ہے نا, یہ آپ کے ارلی 20s کا جو ٹائم ہے یہ دوبارہ نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور جو سچویشن شپس والی ہماری جین زی میں بہت زیادہ ایک ریئل شٹ آ چکی ہے, اسٹے اوے فرام دیٹ بیکاز آنیسٹلی یہ شٹ ہی ہے. اور فگر آؤٹ کریں چیزوں کو. ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں, بٹ بہت کم ہیں. تو اٹس بیٹر کہ آپ فرینڈس رہیں. پہلی بار ویسے تو یہ فرینڈ شپ والی چیز میں سمجھ نہیں آ رہی, جسٹ فرینڈس, بٹ یا آئی تھنک سب سے زیادہ آپ کا امپورٹنٹ ہونا چاہیے آپ کا کریئر اور آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ, اور بس اپنا ایک رکھے لیول برو, تاکہ لوگ آپ کے پاس خود آئیں, آپ کو پتا ہو کہ آپ کون ہیں. جسٹ مینٹین دیٹ اسٹینڈرڈ. That is wonderful, Zara. So as we wrap up with the episode, the end words I would say کہ اپنا ٹائم ان چیزوں کو فگر آؤٹ کرنے میں کہ بھائی میرج کیا ہے, ریلیشن شپ کیا ہے, سچویشن شپ کیا ہے, اس سے زیادہ ٹائم اگر آپ اپنی ویلیوز اپنے اندر اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں سمجھنے پہ ٹائم لگائیں, آنیسٹی, لائلٹی, کمیونیکیشن, تو آئی فیل لائک کہ آپ خود بھی ایک بہتر انسان بن سکیں گے اور اپنی کمیونٹی کو بھی ایک بہتر بنا سکیں گے. اینڈ دین اگین ذرا والی بات, ان چیزوں میں اپنا وقت مت ضائع کریں. اینڈ اگین میرج از سم تھنگ ونس یو گیٹ ان ٹو اٹ, انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف کمپرومائز. یار اٹس اوکے ٹو کمپرومائز ایٹ ٹائمس. So that's it from my side. For the next episode, stay curious, keep spilling the tea, and goodbye from Genti. Thank you.